بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصانات سے تمہیں آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میرٹھ ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے سورت بقرہ آیات مبارکہ 155 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے تاکہ اسلام پھیلے، اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا احکام پھیلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا تھا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ ہر حرف کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور صرف نحو کی روشنی میں، اور اس کے بعد تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وا عاطفہ ہے اور لام جو ہے یہ میرے دوستو بتا رہا ہے، ضرور ضرور تاکید فرما رہا ہے، اور کم جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا کی وہ ضمیر ہے، کما تثنیہ ہے، اور کم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے اور متصل صیغہ ہے، یعنی ضمیر متصل جس کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، یعنی امتحان تو ضرور ہی لیں گے۔ بشیم با جو ہے یہ جار ہے، بشیء جو حمزہ کے نیچے جو ہے تنوین ہے یہ با کی وجہ سے ہے، شین مجرور ہے۔ بشیء من الخوف، من کا معنی جو ہے سے ہے، اور شے چیز کو کہتے ہیں، شے کو بھی کہتے ہیں اردو میں، کچھ کو بھی کہتے ہیں۔ خوف، خوف کہتے ہیں عربی میں ڈر کو، تو الخوف یہاں پر ہے الف لام جو ہے یہ پہلے خوف نکرہ تھا اور الف لام لگانے سے یہ معرفہ بن گیا۔ کوئی نکرہ کو معرفہ بنانے سے معرفہ بنائیں تو الف لام جو ہے معرف باللام اس کو کہتے ہیں، ان کو لگانا پڑتا ہے، پھر وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ آگے ہے والجوع، وا کا معنی اور ہے، اور وا دو جملوں کو ملانے کے لیے، اور دونوں کا حکم احکام دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، وا کی وجہ سے دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ والجوع، الجوع الف اور لام وہی ہے، جون جو ہے بھوک کو کہتے ہیں، اور وا اور کو جو بھوک کو کہتے ہیں، اور جو ہے یہ پہلے نکرہ تھا اور جو سے پہلے الف لام لگایا گیا تو یہ معرفہ خاص بن گیا، یعنی خاص بھوک۔ آگے ہے ونقص، وا کا معنی تو وہی ہے، وہ عاطفہ ہے، عطف جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ پہلے معطوف الیہ آتا ہے، عطف کے بعد یعنی حروف عطف جو ہوتا ہے اس کے اوپر معطوف الیہ پہلے آتا ہے، اور جو اسمیہ ہوتا ہے کوئی جملہ جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں اس پر جو ہے مسند الیہ پہلے آتا ہے، اور پھر جو ہے میرے دوستو فعلیہ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے مسند پہلے آتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ونقص، نقص کہتے ہیں نقصان کو، اور نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ آگے ہے من کا معنی سے ہے، اور من جو ہے میرے دوستو یہ استعمال ہو رہی ہے کہ اموال سے بھی آزمائیں گے۔ مال کی جمع اموال ہے، یہ ہے من الاموال، الاموال، ال تو وہ خاص ہو گیا، نکرہ تھا اموال، اور اس کے پیچھے جو الف لام لگا دیا گیا، پہلے مبتدا میں لگا دیا گیا تو وہ اموال بن گیا، یعنی سیدھی بات ہے مال کی جمع اموال ہے، مال جمع یہ آپ تو آسان ہے، مال اموال خبر اخبار، الف پہلے لگا دو جملے سے، اور اس کے آخر جو ہے حرف جو ہوتا ہے اس سے ما قبل پہلے لگا دو الف، یعنی دو الف ہو گئے تو یہ جمع بن جائے گی خبر، اور اس کے بعد اخبار پہلے بھی لگ گیا، اخبار را کے بعد الف لگ گئی، شجر اشجار، اسی طرح یہ بھی جو ہے میرے دوستو مال اموال کی جمع ہے، یہ طریقہ ہے۔ والانفس سے وامنا اور ہے الف لام جو ہے نہ لفظ تھا، نفس و نفس جان،
اس کو پہلے الف لام لگے تو خاص معرفہ بن گیا، خاص بن گیا نکرہ سے، تو اور خاص جان بن گئی، یہ جمع ہے والانفو سے، نفس کی جمع ہے۔ والثمرات وامن اور ہے، ثمرات کہتی ہیں عربی میں میرے دوستو کہ پھل وغیرہ کو ثمر کہتی ہیں، پھل کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ثمر، اور 100 سے 70% جو ہے 70% وہ اردو میں عربی استعمال ہوتے ہیں حروف۔ اور ثمرات تھا، ثمر تھا پہلے، ثمر حرف جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ میرے دوستو منفرد تھا اور یہ واحد تھا، اس کو جمع بنایا گیا تو اس لیے ثمرات بن گیا، جس طرح میں نے اموال، ثمرات یہ جمع کے سیغے ہیں۔ جو شین ہے یہ سا ہے، یہ میرے دوستو ثمر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور باقی بھی ہوتی ہے۔ وبشر الصابرین وامن اور ہے بشرا، بشرن، بشرا وبشر، بشر خوشخبری کو کہتے ہیں، صابرین، صبرن، صبرا، صابرین یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ اور نون یا نون آخر میں لگا ہوا ہے تو یہ صابرین جمع کا صیغہ بن گیا، صبر کرنے والے، نہیں تو صابرون ہوتا ہے ایک صبر کرنے والے، یہ بے شمار ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اب میں آپ کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان دیں گے، امتحان سے آزمائیں گے، کس قدر، مطلب یہ ہے کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی قدر مصائب پہنچا کر برکات سماویہ سے مستفید کریں گے، جیسا کہ کوئی کسی کو قوم کو آزمایا کرتا ہے کہ آیا یہ بلا پر صبر کرتی ہے یا نہیں کرتے، اور رضا بالقضاء سے آراستہ ہیں یا اس جوہر سے خالی ہیں۔ اس پیش گوئی کی وجہ یہ ہے کہ مصائب کے نزول، مصیبت کی جمع مصائب ہے، مصائب کے نزول کے وقت نفس کو اطمینان رہے اور زیادہ پریشانی نہ ہو۔ مصائب فی نفس ہی اگرچہ بہت ہی ہیں، لیکن جن مصائب سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بچا رکھا ہے ان کی نسبت یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تنوین تنکیر کے ساتھ قلت بیان فرمائی۔ نیز ثقیل کی وجہ یہ بھی ہے کہ سننے والوں پر گران نہ ہو اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی حالت جدا نہیں ہوتی۔ من الخوف والجوع، خوف ڈر کو کہتے ہیں، جو بھوک کو۔ اب اس کی تفصیلات کرتا ہوں۔ من الخوف والجوع، ڈر اور بھوک سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے متعلق خوف سے مراد دشمن کا خوف اور جو سے مراد قحط سالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کا یہ معنی عرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا یہ تو شے پر عطف ہے، اور یا جو ہے الخوف پر خسارہ سے مراد بالکل مال کا ہلاک ہو جانا ہے، جانوں کی کمی، یہ قتل، یہ کہ قتل ہوں یا مریں، اور یا اس سے مرض اور بڑھاپا مراد ہے۔ پھلوں کی کمی یہ ہے کہ کوئی آفت آ جائے جس سے پھل جاتے رہیں یا کم ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ خوف سے مراد اللہ عز و جل کا خوف ہے، اور بھوک سے ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہے، اور جانوں کا نقصان امراض ہیں، اور پھلوں کی کمی اولاد کا فوت ہونا، وصال فرمانا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندہ کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں یا اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر ضیافت فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا، پڑھا، آپ کی حمد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے بندہ کے لیے جنت میں گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبشر الصابرین کی اب میں تفسیر کرتا ہوں تو ہم کو سمجھاتا ہوں۔ وبشر الصابرین کا معنی ہے اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جس نے خوف سے، ڈر سے
اور جو سے، بھوک سے، اموال کے نقصان سے اور ثمرات سے، اور اس کے بعد جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 امتحان فرمائے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے، محفوظ رکھے۔ تو یہ 5 امتحان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو ان پر آدمی پاس ہو جاتا ہے امتحان میں، تو پھر ان کو میرا محبوب خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ پھر دوستو، آج میں نے اپنی تفسیر کرمانی آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 155 اور اپنی تفسیر کرمانی کا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔